الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا مشير له، لا أول له ولا آخر له، لا ظاهر له ولا باطن له، أزلي أبدي أحدي صمدي، لا ولد له ولا ولده، لا أول له ولا آخر له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدة ساداتنا نبينا شفينا مولانا آلانا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله المولى العظيم. وقال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. وقال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتهم من كتاب وحكمة ثم جاءهم رسول مصدقا لما معكم. صدق الله المولى العظيم. ایک بار صدق دل کے ساتھ درود شریف کی تلاوت فرمائیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. عزیزان ملت، عزیزان غرامی اور ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، آج میرے دل و دماغ میں بہت سارے موضوعات پھر رہے تھے، چل رہے تھے. ابھی میرے دماغ میں، ابھی میرے ذہن میں محفل حمد و نعت کا موضوع نقش ہوا ہے. تو میں چاہتا ہوں جب میں بات کروں، جب میں الفاظ بولوں، تو میرے الفاظوں کے ساتھ آپ بھی اپنی زبان کو استعمال کریں. محفل حمد و نعت یہ ایک ایسا موضوع ہے، یہ موضوعات کیوں بولے جاتے ہیں، یہ مجالسیں کیوں سجائی جاتی ہیں،
یہ بیانات کیوں کیے جاتے ہیں؟ یہ بیانات اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ ہم سب کی خواہش ہے اور آپ کی بھی خواہش ہے، ہماری خواہش بھی ہے کہ ہماری زندگی ایمان والی بن جائے، ہماری زندگی ایمان والی بن جائے اور ہماری موت بھی ایمان والی ہو، اور انشاءاللہ تعالی ایمان والی ہی موت ہوگی اور ہماری زندگی بھی ایمان میں گزرے گی۔ یہ مجالسیں اسی لیے کی جاتی ہیں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، تاکہ ہم ہر ایک قدم صحیح طریقے سے ڈالیں، ہمارا بولنے کا انداز، ہمارا قول و فعل صحیح ہو، ہمارا بات کرنے کا انداز صحیح ہو۔ ہم جب شریعت کے دائرے میں بات کریں، ہم جب اسلام کی کوئی بات کریں، ہم جب قرآن و حدیث کی کوئی بات کریں، ہم جب شریعت مطہرہ کی کوئی بات کریں تو ہماری زبان صحیح استعمال ہو، ہمارا عقیدہ صحیح ہو۔ اگر عقیدے میں ہلکی سی بھی لچک آ جائے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے عقیدے میں ہلکی سی لچک آ جائے تو ایمان رخصت ہو جایا کرتا ہے۔ اگر ختم نبوت پر ہمیں ہلکی سی لچک آ جائے تو ایمان رخصت ہو جایا کرتا ہے۔ اگر ہم کسی بھی صحابی پر تنقید کریں تو ایمان رخصت ہو جایا کرتا ہے۔ اگر ہم شریعت کے دائرے سے ہٹ کر کوئی اور بات کریں تو ایمان رخصت ہو جایا کرتا ہے۔ یہ ایمان ایک ایسی چیز ہے، یہ ایمان ایک ایسی بلا ہے کہ جسے سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، جسے سنبھالنا حد سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنے قدم، ہم اپنے قول و فعل سے، ہمارے چلنے پھرنے، جب ہم چلیں تو ہمارے چلنے کو دیکھ کر لوگ کہنے چاہیے کہ بھائی یہ مسلمان ہے، ہمارے پھرنے کو دیکھ کر لوگ کہنے چاہیے کہ یہ مسلمان ہے۔ ہمارا جب بات کرنے کا انداز ہو تو لوگ ہمارے بات کرنے کے انداز کو دیکھ کر کہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ ہم جب کسی سے کوئی رشتہ قائم کرے، ہم جب کسی سے کسی بھی چیز پر کوئی بھی معاہدہ کریں تو ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے اور ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمارا بات کرنے کا انداز ہی ان کو بتا دینا چاہیے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، چونکہ یہ اسلام تمام مذاہبوں سے اعلیٰ مذہب ہے، یہ شریعت تمام شریعتوں سے اعلیٰ شریعت ہے۔ میں نے پہلے شروع میں ایک آیت عرض کی تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ گردش میں کہاں ان کے ستارے، گردش میں کہاں ان کے ستارے، مدد جو کرے وہ ہم سب کا سہارا، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، وہ احد ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ اکیلا ہے، اللہ احد ہے، اللہ یکتا ہے۔ اللہ کا کوئی دوست ساجد، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے۔ کوئی مانے تب بھی اکیلا، کوئی مانے تب بھی احد، کوئی مانے تب بھی بادشاہ، کوئی نہ مانے تب بھی اکیلا، کوئی نہ مانے تب بھی بادشاہ، کوئی نہ مانے تب بھی پیدا کرنے والا۔ کسی کے ماننے یا کسی کے نہ ماننے سے اللہ کی وحدانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے،
اللہ اکیلا ہے، اس کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ اکیلا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر ہوا ان کا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی اماں چرخا کاٹ رہی تھی۔ ایک بوڑھی اماں، میں عقیدے کی بات کرنے جا رہا ہوں، بس یوں ہی نہیں کسی کی بھی کوئی دلیل اٹھا کے پیش کر رہا ہوں، میں ابھی آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالوں سے عقیدے کی بات کر رہا ہوں، بس دیری یہ ہے کہ آپ بات سمجھ لیں۔ میں بہت حساس طبیعت کا آدمی ہوں، اگر کوئی بات سمجھے، اگر کسی کی سمجھ میں میری بات آئے تو بات بہت آگے بڑھ جاتی ہے، اور میرے ذہن میں ایسے ایسے الفاظ آتے ہیں کہ میں خود حیران ہو جاتا ہوں۔ اور جب کوئی بات نہ سمجھے، جب مجھے لگے کہ بھائی اس بات کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو میں سب کچھ بھول جاتا ہوں، یہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو میں آپ کے عقیدے کی بات کرنے جا رہا ہوں، عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ جب آپ تک میرا جملہ پہنچ جائے، جب آپ تک میری بات پہنچ جائے، تو آپ اگر سمجھ میں آئے تو مسکرا کر سبحان اللہ کہہ دینا۔ تو میں بات کر رہا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک مرتبہ ان کا گزر ہوا ایک راستے سے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی اماں چرخا کاٹ رہی ہے۔ اس زمانے کی بوڑھی اماں، اس زمانے کی بوڑھی اماں نہیں، اس زمانے کی، اس زمانے کی تبدیلی والی بوڑھی اماں نہیں۔ آج تو اس زمانے کی بوڑھی اماں اسکرین پر بیٹھی ہوتی ہے اور بولتوں کو ساتھ میں اسکرین پر، بڑے اسکرین پہ، اور لائیو آتی رہتی ہے، وہ آج کل کی بوڑھی اماں۔ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے کی بوڑھی اماں، وہ بوڑھی اماں چرخا کاٹ رہی تھی۔ امام صاحب نے کہا، امام صاحب نے مذاق میں کہا، امام صاحب نے کہا بوڑھی اماں صرف چرخا ہی کاٹ لیتی ہو یا اللہ کو بھی پہچانا ہے؟ امام صاحب نے بوڑھی اماں سے کہا، مذاق میں کہہ دیا کہ آپ صرف یہ چرخے کا کام کرتے ہو یا اللہ کو بھی پہچان لیا ہے، اللہ کو بھی جان لیا ہے؟ تو یقین جانو اس بوڑھی اماں نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ اس بوڑھی اماں نے کہا، امام صاحب آپ نے کتابوں میں اللہ کو ڈھونڈا، آپ کو کتابوں سے پتا چلا کہ اللہ ایک ہے، آپ کو کتابوں سے پتا چلا کہ اللہ احد ہے، آپ کو کتابوں سے پتا چلا کہ اللہ کی وحدانیت بہت بلند ہے، آپ کو کتابوں سے پتا چلا کہ اللہ مہربان ہے، لیکن امام صاحب سن، مجھے اس چرخے سے پتا چلا کہ اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ ایک تھا، ہے اور اکیلا رہے گا، اللہ ایک ہے، مجھے اس چرخے سے پتا چلا۔ امام صاحب نے کہا کیسے؟ تو اس بوڑھی اماں نے کیا کہا؟ اس بوڑھی اماں نے کہا کہ اگر ہم چرخا کاٹنے، اگر میں اس چرخے کو چلاؤں تو چلے گا، اگر میں اس چرخے کو چلاؤں تو چلے گا، اگر نہیں چلاؤں تو نہیں چلے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر میں اس چرخے کو چلاؤں تو چلے گا، اگر نہیں چلاؤں تو نہیں چلے گا۔ تو اتنی بڑی کائنات کسی کے نہ چلانے سے کیسے چلے گی؟ اگر اس کائنات کو کوئی نہیں چلاتا ہوگا تو اس کو یہ کیسے چلے گی؟ یہ تو اتنا چھوٹا چرخا ہے، اگر میں نہ چلاؤں تو نہیں چلے گا۔ اس کائنات کو تو کوئی ہے جو چلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، امام صاحب نے کہا اکیلا کیسا ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ اکیلا ہے؟ تو اس بوڑھی اماں نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ اس بوڑھی اماں نے جواب میں کہا کہ اگر ہم چرخا چلانے والی ہوتی، دو لوگوں کی بات کر رہا ہوں، بوڑھی اماں نے کہا اگر ہم چرخا چلانے والی ہوتی تو ایک کہتی کہ چرخا اس طرف سے چلائیں گے، ایک کہتی چرخا اس طرف سے چلائیں گے تو دھاگا ٹوٹ جاتا، اگر ایک کہتی کہ میں بھی اسی طرف چلاؤں گا اور دوسری کہتی کہ میں بھی اسی طرف چلاؤں گا تو چرخا ٹوٹ جاتا۔ تو اگر اللہ دو ہوتے، اگر اللہ ایک سے زیادہ ہوتے، ایک کہتا میں اسے اولاد دوں گا، دوسرا کہتا نہیں دینی ہے، تو دھاگا ٹوٹ جاتا۔ کتنی بہترین مثال ہے۔ ایک کہتا کہ بھائی میں اس کو بادشاہ بنا دوں گا، دوسرا کہتا نہیں میں اسے گداگر بنا دوں گا، تو بات نہیں بنتی، ساری کائنات ختم ہو جاتی۔ میں دوبارہ عرض کرنے جا رہا ہوں، ایک کہتا کہ چرخا اگر اس طرف سے چلائیں گے تو دھاگا ٹوٹ جائے گا، اگر دونوں اس طرف سے چلائیں گے تو چرخا ٹوٹ جاتا۔ اگر اس کائنات کو کوئی چلا رہا ہے، کوئی
بادشاہ ہے، کوئی اس چرخے کو چلا رہا ہے، اگر اس کائنات کو کوئی چلا رہا ہے، اولاد دے رہا ہے تو ایک اللہ ہے، اللہ بادشاہ بنا رہا ہے تو اللہ ایک ہے۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ ہائے 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 ہائے، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے۔ میرے ان اشعار کو یوں ہی نہیں سمجھنا، بہت گہرائی ان کے اندر موجود ہے۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے۔ ادنا ہے کوئی اعلیٰ، ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے یا فرشی، ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے فرشی، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں، تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں، مولا تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، کتنا خوبصورت اشعار ہے۔ میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے ایک بات کی کہ اتنا خوبصورت مجمع بیٹھا ہوا ہے اور اتنے عالیشان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے علم والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک بات کو سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مجھے سبحان اللہ کی بھی مانگی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، صرف دل سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ اللہ اکیلا ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ احد ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ جس کی حمد جس نے حمد والا بنایا، نعت والا بھی اسی نے بنایا۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ محفل حمد و نعت میرا موضوع ہے، تو میں اب اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں کہ حمد اس کی جس نے نعت والا بنایا۔ حمد کہتے ہیں تعریف، خدا کی تعریف کو کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں۔ میں الگ الگ سمجھانے جا رہا ہوں۔ حمد اس کی جس نے نعت والا بنایا۔ نعت کہتے ہیں نبی کی شان میں نعت پڑھنا، قصیدہ پڑھنا۔ میں کہہ رہا ہوں حمد اس کی، تعریف اس کی جس نے نعت والا بنایا، جس نے نبی کی شان بیان کرنے والا بنایا۔ حمد اس کی جس نے نبی کی شان بیان کرنے والا بنایا۔ نبی کی شان اتنی بلند ہے، آج کل کے لوگ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ محمد میم ہا میم دال، میم ہا میم دال، محمد کے معنی تعریف والا۔ جیسے ہر ایک کے الگ نام ہوتے ہیں، ان ناموں کے اپنے اپنے مطلب و معنی ہوتے ہیں، اور یہ لفظ محمد ہے، محمد کے معنی تعریفوں والا، محمد کے معنی تعریفوں والا۔ اب کوئی شخص کہتا ہے کہ میں محمد کو نہیں مانتا، میں محمد کو نہیں مانتا، کہہ رہا ہے محمد کو نہیں مانتا، اب وہاں سے کہہ رہا میں محمد کو نہیں مانتا، میں تعریفوں والے کو نہیں مانتا۔ کوئی ایسا کہے گا، مثال کے طور پر کھانا بن رہا ہے، کھانا پک رہا ہے، کوئی کہے گا پانی ڈال دیا، اوپر سے اس کے اندر چاول بھی ڈال دیا، پھر کوئی کہے گا میں نہیں مانتا کہ اس میں چاول بنے گا، وہ بات بنے گی؟ بھائی پانی کے اوپر وہ ڈالا ہے، اس میں وہ چاول ہی بنے گا۔ وہی کوئی کہتا ہے کہ میں محمد کو نہیں مانتا، ساتھ میں کہہ رہا ہے میں تعریفوں والے کو نہیں مانتا، تعریف بھی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت فرمائی، تخلیق جس نے کی مسکرا کے دیکھنے لگا۔ تخلیق پیدا جس نے کیا نبی کو جس نے پیدا کیا مسکرا کے دیکھنے لگا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔
آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد دی، احسان نہیں جتلایا، اللہ نے اولاد دی، احسان نہیں جتلایا، اللہ نے پانی دیا، احسان نہیں جتلایا، اللہ نے رزق دیا، احسان نہیں جتلایا، اللہ نے بادشاہت دی، احسان نہیں جتلایا، اللہ نے شہرت دی، احسان نہیں جتلایا۔ اب میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولے تو سمجھ میں آئے گا کہ میں کچھ سمجھ رہا ہے۔ اللہ نے پانی دیا، احسان نہیں جتلایا، کچھ لوگ کہتے ہیں، اور میں کہتا ہوں میرا اپنا علم ہے، میں قرآن کا طالب علم ہوں، ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں، قرآن کا طالب علم ہوں۔ میں نے قرآن کے اندر دیکھا اللہ نے کہا کبھی آئی آپ میری کن کن نعمتوں کو گنو گے، آپ میری کن کن نعمتوں کو گنو گے۔ اللہ نے کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ، میں قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہا ہوں اور اس کا مطلب سمجھا رہا ہوں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اس آیت کے اندر اللہ کہتا ہے کہ تم میری ایک نعمت کو بھی نہیں گن سکتے۔ بہت اعلیٰ جملہ ہے، بہت عمدہ جملہ ہے۔ اللہ نے کہا تم میری ایک نعمت بھی نہیں گن سکتے۔ میری ایک نعمت، مثال کے طور پر زبان ایک نعمت ہے۔ تو ہمارا جیسا انسان، عام شخص جس کی عقل تھوڑی سی ہے، جس کی عقل تھوڑی سی ہے، وہ کہتا ہے اللہ میں نے گن لیا، میں نے کہہ دیا زبان، اللہ نے زبان دی ہے، تعریف ہو گئی، میں نے زبان کو گن لیا، نعمت ایک ہے۔ اب اللہ کیوں کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میری ایک نعمت کو بھی نہیں گن سکتے۔ اللہ نے ایک نعمت زبان دی، اللہ کہتا ہے گننا چاہتے ہو، اللہ کہتا ہے گننا چاہتے ہو تو یہ گنو کہ آج تک تم نے اپنی زبان سے کتنا چکھا، آج تک اپنی زبان سے کتنا چکھا، آج تک تم نے اس زبان سے کتنا بولا، گننا شروع کرو۔ زبان سے آج تک آپ نے کتنا کام کیے، کتنا جھوٹ بولا، کتنا سچ بولا، کتنی قرآن کی تلاوت کی۔ اس کے بعد دوسری نعمت آنکھیں، اللہ نے دعویٰ کیا کیا، تم میری ایک نعمت کو بھی نہیں گن سکتے۔ انسان کہتا ہے میں نے گن لیا، آنکھ ایک ہے، زبان ایک ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے آنکھ دی ہے، آنکھ ایک نعمت ہے، آنکھ ایک نعمت ہے۔ انسان کہتا ہے آنکھ ایک نعمت ہے، اللہ کہتا ہے گن۔ انسان تو گننا چاہتا ہے، گن۔ آج تک تو نے کتنے لوگوں کو دیکھا، آج تک تو نے کعبہ کو کتنی بار دیکھا، آج تک تو نے علماء کو کتنی بار دیکھا، آج تک تو نے قرآن کریم کو کتنی بار دیکھا، آج تک تو نے ان آنکھوں سے کتنے کام لیے۔ اللہ کہتا ہے گن، اگر گننا چاہتا ہے تو شروع کر گن، پھر انسان کی عقل پریشان ہو جاتی ہے۔ لیکن میں جو عرض کرنے جا رہا تھا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس آیت کے اندر کچھ احسان ایسے ہوتے ہیں، کچھ احسان اللہ نے اللہ سے اولاد مانگی، کچھ احسان ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے دے دیا کہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان ایک ہے، میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے صاحب اولاد بنا دے، تو اللہ نے اولاد دی، ایک سال اولاد ہو گئی، اگلے سال پھر دعا شروع کر دی، لیکن دعا کرنے سے کام نہیں ہوگا۔ دوسری بار میں نے پھر سے دعا شروع کر دی کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ نے پھر سے دعا اولاد دے دی۔ اس کا مطلب پچھلی بار بھی اولاد دی تھی، اس بار بھی، پچھلی بار بھی احسان کیا تھا، اس بار بھی احسان کیا۔ پچھلی بار بھی اللہ نے اولاد دی تھی، اس بار بھی اللہ نے اولاد دے دی۔ لیکن کچھ احسانات ایسے ہوتے ہیں، ویسے آپ اور میں نے جملہ عرض کیا، اولاد کی مثال میں نے دی، چونکہ اللہ سے اولاد ہم مانگتے ہیں، اللہ اولاد دیتا ہے، پھر دوسری بار تو ہم کسی پیر کے پاس جا کے اولاد مانگتے ہیں، پیر صاحب کو بولتے ہیں پیر صاحب مجھے تعویذ لینا ہے۔ پیر صاحب کہتا ہے کس چیز کے لیے؟ تو جواب ہم کہتا ہے اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ کیا نہیں ہو رہا ہے؟ اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ اب پیر صاحب کیا کرے گا؟ پیر صاحب کیا کون سا تعویذ دے کے آپ کو دے دے گا تو اولاد ہو جائے گی؟ تو پیر صاحب کی کہنے سے اولاد نہیں ہوگی، پیر صاحب بیچارہ خود پریشان ہو جائے، اور پیر صاحب بھی کیا کہے گا چلو کوئی بات نہیں، پیر صاحب کہے گا ٹھیک ہے بیٹا بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں ہو جائے گی۔
تو پیر صاحب ایک چھوٹا سا تعویذ لے کر دیتے ہیں. پیر صاحب چھوٹا سا تعویذ 1500 2000 کی ملا پیر صاحب کے جیب میں، جیب ہوا شریف، پیر صاحب کے جیب شریف میں 1000 2000 چلا گیا اور پیر صاحب نے تعویذ لکھ کر دیا. اور ہمارا یقین اس تعویذ پر اتنا ہوتا ہے کہ ہمیں اولاد ملتی. اگر وہی یقین اللہ کی ذات پر کیا ہوتا تو اس سے پیر صاحب کی وہ 3000 بھی بچ جاتا، وہ 3000 بیوی کے کچھ جوتے وغیرہ بن جاتے اس کی. لیکن نہیں، پیر صاحب کو دینے تھے، پیر صاحب کے پاس گئے، وہاں پر برکت دیا. بہرحال لاک ڈاؤن کی برکت سے بہت ساری اولادیں ہوئی تھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اولاد، اللہ سے اولاد مانگے تھے، اللہ ایک اولاد دے گا. پھر اگلی بار اللہ دوسری اولاد، اللہ سے ایک بار اولاد مانگی، اللہ نے اولاد دے دی. پھر اللہ سے دوسری بار مانگی، اللہ نے اولاد دے دی. پہلی بھی اولاد، دوسری بھی اولاد. لیکن اللہ کا ایک احسان ایسا ہے، اللہ کا اب بہت قیمتی جملہ ہے، جس جملے کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا تھا، بہت قیمتی جملہ ہے. اللہ نے کچھ چیزیں دی وہ دوبارہ بھی مل سکتی ہے، لیکن اللہ کے پاس ایک ایسا احسان، اللہ نے امت محمدیہ پر ایک احسان کیا کہ جو احسان دوبارہ اللہ کر ہی نہیں سکتا. اللہ نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ نے کہا کہ اے امت محمدیہ، میں نے تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا. اللہ کے خزانے میں ہم نے ایک اولاد مانگی، اللہ نے دے دی. اللہ کے خزانے سے ہم نے دوسری اولاد مانگی، اللہ نے دے دی. تیسری اولاد مانگی، اللہ نے دے دی. لیکن محمد، اللہ نے ایک بار دیا، اللہ نے اولاد دے دی. خزانے کے اندر جھانک کے دیکھا، خزانہ بھرا پڑا ہے، خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں. لیکن اللہ نے جب محمد کو عطا کیا، اللہ نے خزانے کے اندر دیکھا، خزانے کے اندر کمی ہی کمی ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں نے خزانے کے اندر دیکھا، خزانے میں سب کچھ ہے لیکن محمد نہیں. اللہ نے کہا خزانے میں سب کچھ ہے لیکن محمد نہیں، محمد والی ہستی نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے نبی کو جو چہرہ دیا وہ چہرہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو میں آج کر رہا تھا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ نے امت محمدیہ پر ایک بہت بڑا احسان کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. سارے نبی دعا کرتے تھے، ہر نبی دعا کرتا تھا، دعا کے دوران یہی دعا کرتا تھا، یا اللہ مجھے نبی کی امت میں پیدا فرمانا. اور آج ہم کو اس نبی کی امت میں، آج ہم کو اس نبی کی امت میں آنا نصیب ہوا. اور ہمیں اس بات کا تصور ہی نہیں، ہمیں اس بات پر یقین ہی نہیں، ہمیں اس بات کا غرور ہی نہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے. میں نے خطبے کے اندر ایک دوسری آیت تلاوت کی ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے دو جلسے کیے. اللہ رب العزت نے دو جلسے کیے. ایک جلسہ جس میں آپ کو بھی بلایا، مجھے بھی بلایا. اس جلسے میں آپ کو بھی بلایا، مجھے بھی بلایا. آپ بھی اس جلسے میں موجود تھے، میں بھی موجود تھا. لیکن اللہ نے جب دوسرا جلسہ کیا، اس جلسے کے اندر نہ آپ تھے نہ میں تھا. جو اس جلسے کے اندر تھا وہ نبی ہے. چلو میں اور آسان کر دیتا ہوں. میں نے پہلے کہا جو اس جلسے کے اندر تھا وہ نبی ہے. اب اور آسان کر دیتا ہوں کہ جو اس جلسے میں نہیں تھا وہ نبی نہیں ہے. جو اس جلسے میں تھا وہ نبی ہے، جو اس جلسے میں نہیں تھا وہ نبی نہیں. مطلب جو اس جلسے میں نہیں تھا وہ نبی نہیں ہو سکتا. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس جلسے میں کون تھا؟ ابھی کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، بولے گا میں بھی تھا، کوئی بولے گا میں بھی تھا. اب ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ اس کے لیے کیا جواب لائیں گے؟ اللہ نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اللہ نے کہا کہ جو اس جلسے کے اندر تھا وہ نبی ہے، اور جو اس جلسے کے اندر نہیں تھا وہ نبی نہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. پھر آئے گا میرا رسول. اللہ نے کہا پھر آئے گا میرا رسول.
یعنی سارے نبیوں کے بعد میرا آخری نبی آئے گا. لیکن اللہ نے ایک لفظ کہا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من الکتاب والحکمۃ ثم جاءکم رسول. اللہ نے نبی کے ساتھ رسول لفظ کا انتخاب کیا. اللہ نے کہا رسول، نبی کو رسول کہا. تو اب بتاؤ، آدم علیہ السلام آئے، رسول اللہ کا لقب نہیں ملا. موسیٰ کلیم اللہ نہیں ملا، موسیٰ کو کلیم اللہ ملا. عیسیٰ علیہ السلام آئے، لقب رسول اللہ کا نہیں ملا. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ. اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ. رسول اللہ کے لفظ سے اللہ رب العزت نے نوازا. یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کی ذات ہے. میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال کر کہتے ہیں کہ ہم نبی ہیں، جو نبی کو نہیں مانتے ہیں. میرا یہ جملہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو ختم نبوت کو نہیں مانتے ہیں. آدم علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام نے آ کر کیا کہا کہ میرے بعد ایک اور نبی آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد ایک اور نبی آئے گا. ہر نبی نے کہا میرے بعد ایک اور نبی آئے گا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کہا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لا نبی بعدی نبی لکان عمر. کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اب میں رسالت کی بات کروں، آخری بات عرض کروں، آخری ایک جملہ عرض کروں. رسالت، میں نے رسالت کا خود سے ایک مطلب نکالا ہے کہ رسالت کسے کہتے ہیں، رسالت کا مطلب کیا ہے، رسالت کا اہم مطلب کیا ہے. رسالت کا اہم مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر کوئی آپ کو کہے گا، اور ایک دو منٹ اوپر بھی ہو سکتے ہیں، آخری بات بہت قیمتی بات ہے. رسالت، اگر کوئی شخص آپ کو کہے گا کہ میرے ایمان کے اندر داخل ہونا ہے، کوئی آپ کو کہے گا کہ میں نے مسجد، آپ کو یہاں نیچے راستے میں کوئی کہے گا کہ میں نے مسجد کے اندر داخل ہونا ہے، میں کہاں سے داخل ہوں گا؟ آپ کیا کہو گے اس کو؟ آپ بولو گے کہ دروازے سے داخل ہو جاؤ، آپ اس کو دروازہ دکھاؤ گے. لیکن کوئی شخص آپ کو کہے گا کہ میں نے ایمان کے اندر داخل ہونا ہے، تو آپ اس کو کون سا دروازہ دکھاؤ گے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ان کو یہ بتاؤ گے کہ صلی اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے آپ ایمان میں داخل ہو جاؤ گے. پھر آپ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے عدالت کے اندر، آپ کسی دوست کے پاس جاؤ گے، آپ اس کو بولو گے کہ یار میرا کیس چل رہا ہے، جج نے کہا ہے کوئی گواہ ساتھ ملاؤ. آپ گواہی دینے کے لیے چلو گے، وہ کہے گا کہ بھائی مجھے پتا ہے تو بے گناہ ہے، میں گواہی دے رہا ہوں. بند کمرے میں وہ گواہی دے دے گا، لیکن کہے گا کہ بھائی مجھے عدالت کے چکر نہیں کاٹنے ہیں. وہ ساتھ میں نہیں آئے گا، وہیں سے کہہ دے گا. بس یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا. اگر ہم بند کمرے میں کہیں گے، اگر ہم بند کمرے میں اپنے سٹیٹس پر آئی لو یو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں گے، بند کمرے میں اپنے سٹیٹس پر کہیں گے کہ بھائی آئی لو یو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیل بھی ہوتی ہے، پھر ہم سٹیٹس رکھیں گے اور بڑے تکبر کے ساتھ کہیں گے کہ بھائی میرا سٹیٹس آج 100 لوگوں نے دیکھا، میرا سٹیٹس آج 200 لوگوں نے دیکھا. بھائی وہ بہادری نہیں ہے، وہ کمال نہیں ہے. آئی لو یو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہمارے دلوں کے اندر آئی لو یو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے. ہم ممبروں پر، محرابوں پر ہم بلند آوازوں سے کہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، ہم محمد کے غلام ہیں، ہم محمد سے محبت کرتے ہیں. سارے بتاؤ کہ ہم محمد سے محبت کرتے ہیں، ہم محمد سے محبت کرتے ہیں اور بے حد محبت کرتے ہیں. اگر کسی کو ہمت ہے تو آ کر ہم کو قید کرے، ہم کو گرفتار کرے. ہم بآواز بلند کہتے ہیں کہ آئی لو یو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے، خالی سٹیٹس رکھنے سے ہمارا کچھ نہیں ہوگا. اگر ہم سٹیٹس رکھیں گے کہ یہ مت کہو خدا سے، وہ سٹیٹس لگاتے ہیں کہ میں محمد کا غلام ہوں، میں نبی کا غلام ہوں، میں نبی کا عاشق ہوں، میں نبی سے پیار کرنے والا ہوں، کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہیں ستاروں میں
آقا کو میرے دیکھو قرآن کے باروں میں، اس سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارا سٹیٹس لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. ہماری زندگی سٹیٹس بننی چاہیے، ہماری زندگی وہ سٹیٹس بننی چاہیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھایا. وہ سٹیٹس اگر ہمارا ہو جائے تو ہماری زندگی کامیاب ہوگی. قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ بھائی آپ نے سٹیٹس کتنی بار آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم کہہ کر کہتا ہوں، منبر رسول کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ قیامت کے دن کبھی نہیں پوچھیں گے، قبر کے اندر فرشتے کبھی نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے سٹیٹس لا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگایا تھا. کبھی نہیں پوچھیں گے. اللہ پوچھے گا کہ آپ کے دل میں لا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھایا ہے. تو پھر میرا اللہ کا کیا جواب ہوگا؟ تو ہم سب کی دعا یہی رہے گی کہ اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنا اور بے حد محبت کرنے والا بنا. جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، عزت سے زیادہ، جان سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، والدین سے زیادہ محبت کرنے والا بنا. ہمیں محمد کا عاشق بنا دے. ہمیں محبت رسول نصیب فرما. ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ختم نبوت کے جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں ان مجرموں سے جم کر لڑنے کی ہمت ہماری بازو میں، ہماری زبان میں، ہمارے اندر قوت نصیب فرما تاکہ ہم انہیں نیچا دکھا سکیں. ہم انہیں بتا سکیں کہ لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لو کان بعدی لا نبی لکان عمر. نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اگر نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی ہوگا تو عمر ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حیات باقی، ملاقات باقی. اب تو جاتے ہیں خدا سے بھی میں نے جی اثر رام کر دیا. اب جس کے جی میں آئے وہ روشنی پائے. میں نے تو کہہ دیا، آپ تک بات پہنچا دی. اب آپ کی مرضی، آپ بات آگے پہنچاؤ. آپ کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کرے یا نہ بھائی. میں نے اپنی ذمہ داری کو مکمل کر لیا، مولانا نے اپنی بات پہنچا دی. اللہ آپ کو بھی محبت نصیب فرمائے. آمین.